سر آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر ممبرس میں سے ہیں. ابھی پریزنٹ ٹائم کی جو سینیریوز ہے اس میں کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے، اور اس وقف ایکٹ میں جو بھی امینڈمنٹس 44 امینڈمنٹس کیے گئے ہیں اس سلسلے میں پرسنل لا بورڈ نے بہت ڈیٹیل اپنا ریپریزنٹیشن جے پی سی کے بھی سامنے دیا. ہر جگہ اپنی بات رکھی جہاں رکھی جا سکتی تھی، لیکن جب بات نہیں سنی گئی تب پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، اور ابھی انٹرم آرڈر آیا ہے، فائنل آرڈر آنا باقی ہے. تو لہذا ہم لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ عوام الناس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وقف کی جو پراپرٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی اپنی خود کی پراپرٹیز ہیں، جس کو کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی ذاتی پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے وقف کیا ہے. تو لہٰذا میڈیا میں جو ایک غلط پرسیپشن شروع میں بنایا گیا کہ جیسے خدا نخواستہ مسلمانوں نے کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے اور وہاں پہ وقف قائم کر لیا، یہ پرسیپشن بالکل ہی ناجائز ہے، غلط ہے، غیر قانونی ہے. اور پھر وقف کے مینجمنٹ کے لیے پورے ہر ضلع میں، ہر اسٹیٹ میں وقف بورڈ قائم ہے، اور یہ وقف بورڈ ملک کے قانون کے تحت قائم ہے، گورنمنٹ کے انڈر یہ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو صرف مسلمان چلاتے ہوں. سر وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں جو وقف بائی یوزرس والا جو پروویژن تھا اس کو لے کر کے بہت زیادہ ڈسکشن ہوا. اس پروویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میرا جو اپنا آبزرویشن ہے کہ رورل ایریاز میں آج بھی رجسٹریشن کے وہ پروسیس نہیں ہو پا رہے اور جانکاری بھی نہیں پہنچ پا رہی. دیکھیے، وقف بائی یوزر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہماری شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور وہ وقف ایکٹ میں بھی اس کو فرام ڈے ون شامل کیا گیا. اور ایسا نہیں کہ یہ جو وقف بائی یوزر کا کانسیپٹ ہے وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہے، بلکہ جتنی بھی انڈومنٹ ہیں، ٹرسٹ ہیں دوسرے مذاہب کے، سب میں کسی نہ کسی شکل میں وقف بائی یوزر کا پروویژن شامل ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ وقف بائی یوزر کو گورنمنٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وقف بائی یوزر ابھی تک، یعنی وقف ایکٹ کے امپلیمنٹیشن تک جو وقف بائی یوزر تھے ان کو وقف بائی یوزر تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے بعد سے کوئی وقف بائی یوزر تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اسی لیے جو امید پورٹل پر اپنی وقف کی پراپرٹیز کا رجسٹریشن لازمی قرار دیا حکومت نے، تو پرسنل لا بورڈ نے بھی اس سلسلے میں پورے ملک بھر میں مہم چلائی ہے کہ وہ پراپرٹیز جو آلریڈی وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں ان کو اس پورٹل پر وقت رہتے ضرور رجسٹر کریں. سر ایک یہ بات جاننا ہے، تھوڑا ٹیکنیکل ہے، جیسے گاؤں گرام میں جو مسجد یا مدارس یا خانقاہ پہلے وقف میں رجسٹریشن نہیں تھے اور وقف بائی یوزر کے پروویژن سے وہ لیگلائز تھا، تو اس سچویشن میں اب وہ کیا کریں؟ بہت غلط فہمی ہو اگر دور کرنا. نہیں، وہ بھی لیگل ہیں، اور آپ ان کو لیگل قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو نیا وقف امینڈمنٹ ایکٹ بنا ہے اس میں اس بات کو کہہ دیا گیا ہے کہ فرام دا ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن آف دس ایکٹ جو وقف بائی یوزر تھے وہ وقف بائی یوزر تسلیم کیے جائیں گے. تو لہٰذا وہ وقف پراپرٹیز جو کہ وقف بائی یوزر کے دائرے میں آتے ہیں لیکن وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں ہیں، وہ جب امید پورٹل پر رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ لوگ اپنی ان پراپرٹیز کو وقف بورڈ میں رجسٹر کرائیں. سر آپ آج کے دیش کے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اگر چاہیں؟ نہیں، میری تمام نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ نا امیدی کفر ہے، کسی بھی صورت میں کسی کو بھی نا امید حالات سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے اس عظیم و شان ملک میں جتنے بھی زیادہ بہتر سے بہتر بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں، اور تعلیم کے ذریعے سے کمپٹیٹیو ایگزامس میں شامل ہوں، اور اس کے ذریعے سے IAS IPS ڈاکٹر انجینئرز بنیں، آرمی میں جائیں، نیوی میں جائیں، ایئر فورس میں جائیں، جس سے کہ ہم خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کے ملک کو صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں لے جانے والے بنیں. اور ایسے نوجوان جن کو کہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو یہ مشورہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے ایریا میں کم سے کم ایک 10+12 اسٹینڈرڈ کا اور گڈ کوالٹی کا ادارہ یعنی اسکول ضرور قائم کریں، کیونکہ اسکول کی مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، جس کی کہ بڑی تعداد میں
کمی ہے ایسے اسکول جس میں کہ ہم اپنی ادب و تہذیب کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کو ماڈرن ایجوکیشن دے سکیں. اگر ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز اسکولس نہیں قائم کیے تو آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت پر ایک بڑا کوشچن مارک لگ سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرف سب کو مل کر کے توجہ دینی ہوگی. سر ایک اور لاسٹ کوشچن، اکثریت یہ دیکھا گیا کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو سیگریگیٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور آپ کا زیادہ تر میسج میں جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیٹ کریں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آفٹر انڈیپینڈنس جو یہ سیگریگیٹ کیا گیا؟ یہ سیگریگیشن ہوا ہے اپنے ہاں کہ مدارس میں ماڈرن ایجوکیشن کو کم توجہ دی گئی ہے، اور جو ماڈرن ایجوکیشن کے اسکول کالجز ہیں وہاں مذہب کو اس سے دور رکھا گیا ہے. اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ پورے قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے اس بات کہ ہمیں دینی تعلیم اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرنی. دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم میں شامل ہے. ظاہر سی بات ہے جو ہم دین سیکھتے ہیں اس کو دنیا ہی میں ہمیں امپلیمنٹ کرانا ہے، اور ہمیں پہلے اپنی دنیا سنوارنی ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہم آخرت سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو لہذا اسی لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جہاں پہ دونوں قسم کی نہ صرف یہ کہ تعلیم بلکہ کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کیا جا سکے. یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ ساؤتھ میں دیکھیں تو بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے اس طرف وقت رہتے ہوئے توجہ دی ہے، اور بڑے پیمانے پر وہاں پہ ایسے ادارے قائم ہیں. ضرورت یہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں بھی ہم لوگ مل کر کے زیادہ سے زیادہ ایسے اسکول اور کالجز قائم کریں. تو دوستو آپ نے پورا یہ پوڈ کاسٹ دیکھا، بہت پازیٹیو وے میں چلا. میں نے کبھی ایک کوٹیشن لکھا تھا، ایجوکیشن از اے ویپن اف یو ہیو دین یو کین چینج دا ورلڈ وداؤٹ کل. میں ایسے ہی الگ الگ ایمیننٹ پرسن کو اور انٹلیکچوئلس کو آپ کے ساتھ جوڑتا رہوں گا. ابھی بھی جسٹ ٹاک کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.